العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین قابل صد احترام حاضرین محفل ختم قرآن مجید، بہت ہی مبارک موقع ہے اور بڑی ہی روحانی اور نورانی تقریب ہے جو جامع مسجد مدینہ میں نماز تراویح میں قرآن مجید کی منزل مکمل ہونے پر منعقد کی گئی ہے۔ اس مبارک موقع پر اس مسجد کی انتظامیہ اور خاص طور پر وہ نمازی جنہوں نے پورا مہینہ نماز تراویح میں حاضر ہو کر پورے قرآن مجید کی منزل سننے کی سعادت حاصل کی، اور سب سے بڑھ کر وہ خوش نصیب تراویح پڑھانے والے امام صاحب جنہوں نے پورے مہینے میں قرآن مجید سنانے کا شرف حاصل کیا۔ میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے رات کا کچھ حصہ قیام میں
حالت قیام میں قرآن سننے کا اہتمام کیا، سننے کی سعادت حاصل کی، ایسے تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ان سب حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم زندگی میں بار بار یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اسی طرح اس مبارک مہینے میں ہمیں اللہ کریم روزے رکھنے، نمازوں کی پابندی، تراویح کی ادائیگی، ان تمام عبادات سے ہمیں ہمیشہ اللہ کریم لطف اندوز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چونکہ ختم قرآن کی محفل ہے، اس لیے بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید اور تقریر کے میں براہ راست آپ کے سامنے قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پکا بند میرا آپ بڑا پکا ذرا بند۔ ہاں جی، قرآن مجید کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ قرآن مجید کچھ باتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے اوپر ضروری ہیں، ہمارے اوپر لازم ہیں، ان کے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا قرآن مجید سے تعلق ہے، ہمارا قرآن مجید سے واسطہ ہے، ہمارا قرآن مجید سے رابطہ ہے، جب تک ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے اور اپنے روزانہ کے معمولات میں اس بات کو شامل نہیں کرتے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا قرآن پاک سے بڑا تعلق ہے، میری قرآن مجید سے بڑی نسبت ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے 3 ماہ کم و بیش دنیا سے پردہ فرمانے سے 3 مہینے قبل نبی کریم علیہ السلام نے پوری امت کو ایک پیغام دیا تھا۔ بظاہر صحابہ کرام کو حضور نے جمع فرمایا، لیکن پوری امت کو یہ حضور نے ایک میسج، ایک پیغام جو ہے پوری امت کے نام چھوڑا۔ فرمایا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں اور زیادہ دیر تمہارے درمیان اب میں نہیں رہوں گا، لیکن میں جاتے ہوئے تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہو گے، ان چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو گے، فرمایا لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد قیامت تک تم میں سے کوئی شخص بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کون گمراہ نہیں ہوگا؟ جو 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط مستحکم رکھے گا۔ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ و اطرتی، ایک ان میں سے اللہ کا کلام قرآن ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن ہے، و اطرتی، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن اور اہل بیت یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، لہٰذا جو ان دونوں سے تمسک رکھے گا، اعتصام رکھے گا، ان کے ساتھ جڑا رہے گا مضبوطی کے ساتھ، ایک قرآن سے جڑے رہو اور دوسرے اہل بیت کی محبت، ان کی غلامی، ان کی عقیدت اپنے دلوں میں مضبوط رکھو۔ 2 چیزوں سے جب تک امت جڑی رہے گی، 2 چیزوں سے جب تک امت وابستہ رہے گی،
حضور یہ پیغام دے گئے لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا ختم قرآن کی اس تقریب میں ہم آج قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ پہلی ذمہ داری قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے اوپر، اور قرآن مجید کا پہلا مطالبہ مسلمانوں سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام مانیں، اس کتاب کو اللہ کا کلام مانیں کہ یہ کلام الہی ہے، یا دوسرے لفظوں میں اسے منزل من اللہ ماننا، یہ اللہ کریم کی طرف سے کتاب اتاری گئی ہے۔ دیکھیے یہ جو پہلا مطالبہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا، اسے منزل من اللہ ماننا، اور اس پر غیر متزلزل یقین رکھنا، یہ قرآن مجید کا پہلا مطالبہ ہے کہ قرآن کو اللہ کا کلام ماننا، اور قرآن مجید خود تعارف کرا رہا ہے۔ یہ بات جو پہلا مطالبہ، پہلا حق، پہلی ذمہ داری قرآن کے حوالے سے جو مسلمانوں کی ہے، وہ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے، تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پالنے والے، تمام جہانوں کے پروردگار، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لہذا قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، اللہ کا کلام ماننا، اور اس کتاب کو ضمناً ایک اور اہم بات ضمناً سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو ہر شک و شبہ سے بالا ماننا۔ یہ ایک اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کریم نے اتارا ہے، نازل ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک اور شبے کی گنجائش نہیں، کیونکہ قرآن مجید سورہ فاتحہ تو فاتحۃ الکتاب ہے نا، فاتحہ میں نا کھولنے والی۔ جب سورہ فاتحہ قرآن مجید کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو آغاز تو سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے، فاتحۃ الکتاب، اور اس کے بعد والی جو سورہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے سب سے طویل سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، کم و بیش 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ لہٰذا اس سورہ کے ابتدا میں یہ تعلیم دی گئی کہ یہ کتاب جس کو تم پڑھنے لگے ہو، جس کی تلاوت کرنے لگے ہو نا، اس پر یہ یقین رکھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ مکمل ایک آیت ہے، الف لام میم مکمل ایک آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی یہ پہلی آیت ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ ایمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ان کے معانی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے، سر بین اللہ و رسولہ، حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں جو ڈائریکٹ اور براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم سے کلام کیا ہے۔ لہٰذا ان کا معنی یا رب کریم جانتا ہے یا رسول کریم جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جب کوئی پڑھنے لگے تو اس کی گردن حضور کے علم کے سامنے جھک جائے۔ کچھ باتیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر تکبر اور غرور پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح علم بھی ایک ایسی چیز ہے، علم اگر کسی کو مل جائے
تو بہت سے لوگوں میں تکبر اور غرور علم کی وجہ سے آتا ہے۔ بے نیاز رب نے پسند فرمایا کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو اس کی گردن جو ہے حضور کے علم کے سامنے جھک جائے، اور وہ جب قرآن شریف پڑھنا شروع کرے تو پہلی آیت قرآن کی پڑھے گا سورہ بقرہ کی، الف لام میم، تو وہ عاجز آ جائے اور کہے کہ اس کا معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے اور اس کی گردن علم مصطفیٰ کے سامنے جھک جائے۔ ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے اور اس کا معنی ہے، ذالک کا معنی ہے یہ وہ بلند مرتبہ، ذالک الکتاب یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، عام ترجمہ پڑھانے والے یہی آپ کو پڑھائیں گے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اس میں شک اور شبہ نہیں، لیکن اس کا صحیح ترجمہ لغوی اعتبار سے ہے کہ اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، شک اور شبے میں ہم کسی سے کوئی کام اگر ہمیں پڑ جائے، ہم کام کرنے کے لیے اس سے جائیں اور بات کریں کہ ہمارا یہ کام کر دیجئے، وہ بندہ آگے سے ایسا جواب دے تو جواب سن کے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی کوئی بات کرنے کی، آپ نے تو بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، میں لاجواب ہو گیا ہوں، میں آپ سے اب کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ بے نیاز رب نے یہ پسند فرمایا کہ میرا کلام اور میری کتاب جب کوئی پڑھے، ایک تو اس کو تیقن ہو جائے، تیقن یعنی یقین کی آخری منزل اسے حاصل ہو جائے کہ قرآن منزل من اللہ ہے، دوسرا اس کے دل کی ہر گوشے سے یہ صدا آئے کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پہلا یہ حق ہے کہ اسے اللہ کا کلام مانا جائے، ہر عیب سے پاک مانا جائے اور منزل من اللہ مانا جائے۔ تنزیل من رب العالمین، اور قرآن مجید اس کتاب کا نام بھی کتاب خود بتا رہی ہے۔ کوئی اجنبی آدمی آئے جس سے پہچان نہ ہو تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو یہ کتاب جب آئی نا تو اللہ کریم نے ساری باتیں قرآن میں لکھ دی تاکہ کسی کو سوال کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ قرآن نے اپنا تعارف کرایا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ سے نازل ہوا اترا ہے، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ تو قرآن مجید اور یہ منزل من اللہ ہے، اس کے ضمناً چند اور پہلو ہیں جن پر ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے یہ آئی کہاں ہے، یہ قرآن اترا کہاں ہے؟ تو قرآن خود ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ خشیت الہی سے پاش پاش ہو جاتا۔ تو پھر پوچھا بے نیاز رب یہ قرآن آیا کہاں ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں آیا، تو آیا کہاں ہے؟ کہاں نازل ہوا ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی آیت ہے، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے قرآن میں 4 مرتبہ حضور کا اسم مبارک آیا ہے۔ لفظ محمد قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ پورے قرآن میں 4 دفعہ ہے، ان میں سے ایک مقام ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن جس ہستی پاک پہ نازل ہوا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا تعارف کرا دیا کہ ان پر قرآن اترا ہے، لیکن پھر بڑی ایک پتے کی بات قرآن نے بتائی کہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہوتا، تو باری تعالیٰ پھر یہ قرآن اترا کہاں ہے؟ تو فرمایا نزل علی قلبک، خود قرآن بتا رہا ہے نزل علی قلبک،
یہ قرآن کہاں اترا ہے؟ حضور کے دل انور پر اترا ہے۔ پہاڑ نازک ہوتا ہے یا دل نازک ہوتا ہے؟ پہاڑ تو ہو جائے خشیت الہی سے پاش پاش ریزہ ریزہ، لیکن اس دل کو تو کچھ نہیں ہوا جس پہ قرآن اترا۔ نزل علی قلبک، محبوب یہ قرآن آپ کے دل انور پر اترا۔ کیوں؟ وہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہونا تھا، پاش پاش ہونا تھا، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے۔ تو حضور کا دل اس لیے پاش پاش نہیں ہوا، دل انور کو تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ حضور کے دل کے انور پر شان محبوبیت کا غلبہ تھا، شان محبوبیت کا غلبہ تھا۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دل انور کو اتنا طاقتور بنا دیا، حضور کے دل انور کو اتنی قوت عطا کی کہ پہاڑ تو کلام الہی کو برداشت نہ کر سکنے پر ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن محبوب کے دل کو اللہ کریم نے اس کلام کو برداشت کرنے کی قوت عطا کر کے شان محبوبیت کا لبادہ عطا کر دیا کہ محبوب پہاڑ تو کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن حضور کے دل انور کو کچھ نہیں ہوا۔ قرآن حضور کے دل انور پر نازل ہوا۔ یہ ابھی پہلی ذمہ داری میں عرض کر رہا ہوں، اس کے ضمناً چند باتیں ہیں جن کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ غور سے سنیے ذرا، کہ حضور کے دل انور پر قرآن اترا ہے۔ آپ اپنے بچے کو داخل کراتے ہیں قاری صاحب کے پاس مدرسے میں کہ بچے کو قرآن شریف پڑھا دیجیے، تو جب بچے کو منزل نہیں آتی یا ناظرہ پڑھتا ہو، اس کو سبق نہ یاد ہو، تو پھر قاری صاحب جو ہے سوٹی پکڑ کے بچے کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے تم نے کل سے سبق یاد کرا رہا ہوں، تمہیں یاد ہی نہیں ہو رہا، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جو آیت یاد نہ ہو رہی ہو، جو لفظ یاد نہ ہو رہا، میں مثال دیتا ہوں، جیسے والذین آمنوا، والذین آمنوا، یہ بچے کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں، بچہ پڑھ ہی نہیں پا رہا، تو قاری صاحب سوٹی لے کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے 10 مرتبہ پڑھ والذین آمنوا والذین آمنوا والذین آمنوا۔ ایسے ہی ہے نا؟ جب قرآن اتر رہا تھا نا، بڑی دلچسپ بات ہے، جب قرآن اتر رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے تیزی سے وہ قرآن مجید کے الفاظ ساتھ ساتھ پڑھنے شروع کیے۔ قرآن لے کے جبریل آیا، حضور تیزی سے وہ الفاظ پڑھ رہے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا لا تحرک لسانک لتعجل بہ، محبوب اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں۔ وہی تو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے۔ کچھ تو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، صاحب قرآن کے نام سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں۔ قرآن یہی تو سمجھانے آیا ہے کہ اللہ کی 2 عطائیں ہیں مومنوں پر، ایک قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن کی اتنی عظمت ہے کہ قرآن یاد نہ ہو تو 10 مرتبہ قاری صاحب کہتے ہیں آیتیں یاد کر، منزل پھر کچی کی کچی، رگڑے کے رگڑے لگاتے ہیں، دور کرتے ہیں تراویح میں، پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی آ جاتی ہے جی، ہمارا یہ حال ہے۔ تو شان محبوبیت آقا کریم کی یہ ہے، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، محبوب یہ جلدی نہ کیجیے اور تیز تیز اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دیں۔ ان علینا جمعہ، یہ قرآن آپ کے سینے میں جمع کرنا بے نیاز رب فرماتا ہے محبوب میری ذمہ داری ہے۔ اب بھی حضور کا مقام اور شان سمجھ میں نہ آئے، اب بھی کہنے یوں نہیں جی، یوں کہ چون کہ، یعنی کہ یہ کہ اور وہ کہ اور پل کیے کہ، یہاں تو اللہ کریم فرماتے ہیں محبوب زبان کو حرکت بھی نہ دیں اور جلدی جلدی پڑھیں بھی نہ۔ کیوں؟ یہ جمع آپ کے سینے میں جمع کرنا بے نیاز رب فرماتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہی قرآن اتار رہے ہیں، ہم خود ہی آپ کے دل میں جمع فرما دیں گے۔
اور دوسری بات، سارے علوم قرآن میں لا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر، کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ سارا علم کہاں ہے؟ قرآن میں۔ سارے بولیں سارا علم کہاں ہے؟ قرآن میں۔ قرآن میں سارے علوم قرآن میں، اور قرآن قلب مصطفیٰ۔ سارے علوم قرآن میں، سارے علوم قرآن میں، اور قرآن کہاں؟ قلب مصطفیٰ۔ پھر کون سا علم ہے جو حضور کے پاس نہ ہوگا؟ سورہ جن، ان کو جن پڑھیں، سورہ جن کی آیت پڑھیں نا ذرا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے ان کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ وہ سارے علوم قرآن میں، قرآن حضور کے دل انور میں۔ لیکن پھر بھی ان کی تسلی کے لیے ایک آیت پڑھ دی ہے، اور سورہ جن کی آیت ہے، جو نہ مانے اسے جن پڑھیں۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جو اس کے چنے ہوئے پسندیدہ رسول ہیں، انہیں وہ بے نیاز رب غیب کا جاننے والا انہیں غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کو ماننا، قرآن کو اللہ کا کلام ہے، اس میں شک اور شبے کی گنجائش کوئی نہیں، یہ حضور کے دل انور پر اترا ہے، اور سارے علوم قرآن میں ہیں، اور قرآن جو ہے وہ قلب مصطفیٰ میں ہے۔ اس سے اگلا حق، دوسری ذمہ داری قرآن مجید کی ہمارے اوپر، مسلمانوں پر دوسری ذمہ داری، قرآن مجید کا دوسرا مطالبہ، یا یوں کہہ لیجئے مسلمانوں پر قرآن مجید کا اگلا حق یہ ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو ماننا، ماننے کے بعد اس کو پڑھنا۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے ایک طبقے کی طرف سے، کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا جب تک سمجھ کے نہ پڑھیں۔ یہ ایک بہت بڑی ایک گہری سازش ہے کہ لوگ قرآن مجید سے ان کا تعلق کمزور ہو جائے، جو تلاوت کرتے ہیں یہ تلاوت نہ کریں۔ کہتے ہیں جی جب تک سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا، یہاں تک کہتے ہیں کہ حافظ بننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، جیسے طوطے کو رٹاتے ہیں نا، اسی طرح بچوں کو آپ قرآن رٹا رہے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے پڑھا نا الف لام میم، فرمایا الف کے بدلے میں 10 نیکیاں، لام کے بدلے میں 10 نیکیاں، میم کے بدلے میں 10 نیکیاں، صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس کے پڑھنے پر ثواب ہے، اسی لیے قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اسے 2 فائدے ملتے ہیں، ایک یہ فائدہ کہ اس کو اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، دوسرا فائدہ اس کو شفا ملتی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ کریم نے شفا رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے قرآن شفا بھی ہے، ایمان والوں کے لیے قرآن رحمت۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا۔ 21ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، 21ویں پارے کی پہلی آیت، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ یہ دیکھیے یہاں لفظ آگے، اتلو یعنی تلاوت کیجیے۔ یہ کہتے ہیں تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، یہاں قرآن کہہ رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ سورہ مزمل میں پھر فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن
قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، تلاوت کرو، ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے جدا جدا سمجھ میں آئے، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ تو ایک ہے قرآن پاک کو ماننا، اور ماننا کیا ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ دوسری ذمہ داری ہے اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اور اس کی تلاوت کرنا اور قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اتنا مبارک عمل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اس کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اس میں قلت و کثرت کا کوئی تعلق نہیں۔ فَاقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط کہوں تو مجھے روک دیں۔ اللہ کریم نے خود فرمایا فَاقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہو قرآن مجید کی تلاوت کرو، پڑھو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں، فجر کی گھر میں پڑھیں، تو یہ فجر کا معمول لازمی بنانا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کا نسخہ لے لیں، دیکھ کے تلاوت کریں گے۔ جو نگاہیں قرآن مجید کے الفاظ پہ پڑھیں گی ان سے بھی آنکھوں کو برکت ملے گی اور اس پر دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ النظر الی الکعبہ عبادت، کعبے کو صرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری تمنا ہے کہ ہم وقت آپ کا دیدار کرتے رہیں۔ قرآن مجید کا دیکھنا عبادت، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی وجہ علی عبادت، حضور نے فرمایا علی المرتضیٰ شیر خدا کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ یہاں تک کہ ماں باپ کا چہرہ محبت بری نگاہوں سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے نفل پڑھے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، صرف ایک نظر محبت سے ماں باپ کا چہرہ ہی دیکھا نا، اجر کتنا بڑا ہے۔ یہ اولاد کو کون سمجھائے گا؟ اولاد کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ نہ اس نے نفل پڑھے، نہ راتوں کو جاگا، نہ اس نے قیام سجدے کی، ایک کام کیا کیا؟ محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس سے مبرور آج کا ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا ویسے جیسے ویرانہ ہوتا ہے، قبرستان ہوتا ہے۔ لہٰذا گھر میں بھی قرآن اور اپنے معمولات میں بھی قرآن کی تلاوت۔ تیسری ذمہ داری قرآن مجید کی اور تیسرا مطالبہ یہ ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن خود بتا رہا ہے، اپنا مطالبہ قرآن بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم سے میرا ایک مطالبہ ہے، ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہو مسلمانوں تمہاری ایک اور بھی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی تیسری ذمہ داری ہے قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو سمجھنا۔ دیکھیے نا، آپ کو اگر کوئی ڈاکومنٹس آتے ہیں نا، آپ کو لیٹر آتا ہے کسی کمپنی کی طرف سے، آپ نے ویزا اپلائی کیا تھا، ایمبیسی سے آپ کو لیٹر آ جاتا ہے، بیرون ملک سے آپ کا بیٹا آپ کو انگلش میں لیٹر بھیجتا ہے، اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے غلاف میں چڑھا کے سنبھال دیتے ہیں اسے۔ آپ تو نیند نہیں آئے گی، کہے گا میرے پتر نے شاید پیسے کر لیے ہوں۔ وہ اسی وقت کیا کرے گا؟ وہ انگلش لیٹر لے کر وہ جائے گا کسی ٹرانسلیٹر کے پاس، کہے گا پتر نے خط کر لیا، ذرا پڑھ کے دسو کیا آخدہ ہے میرا پتر۔ ایمبیسی سے آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے، پوری فائل جمع کرائی ہے، وہ آپ کو ریفیوزل لیٹر آ جاتا ہے، یا آپ کا کوئی ویزا لگ جاتا ہے، آپ کو لیٹر آتا ہے کہ آپ کا ویزا لگ گیا، آپ لے جائیں، یا آپ کا لیٹر ہے کہ ویزا نہیں لگا، اور کیا وجہ ہے کیوں نہیں لگا؟ آپ نہیں پڑھنا چاہتے انگلش، تو فوراً آپ اس کے پاس جائیں گے جو جاننے والا ہے۔ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حق ہمارے اوپر ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے،
یہ پیغام کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، صحیفہ ہدایت ہے، ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے قرآن۔ لیکن ہدایت لینا چاہو گے تو پھر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے۔ اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے، اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑا فتنہ چلا ہے، قرآن ترجمے سے پڑھو، کہتے ہیں خود ترجمے والی کتاب قرآن لے آؤ، ترجمے والا خود پڑھو، خود پڑھو۔ میرا خیال ہے اگر خود سمجھ میں آ جاتی ہوتی نا کتاب تو میڈیکل کالج بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ آج کل کے پروفیسر اور ٹیچر اور یہ ڈاکٹر کہتے ہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کہتے ہیں جی خود ترجمے والا قرآن پڑھو، حاجی صاحب خود ترجمے والا پڑھو، چودھری صاحب خود ترجمے والا قرآن لے آؤ، تم ایسے ہی قرآن پڑھ رہے ہو، ترجمے والا پڑھو۔ میں نے کہا پھر میڈیکل کالج ہیں، ان کو سب کو بند کر دینا چاہیے، انجینئرنگ یونیورسٹیاں بند کر دینی چاہیے، کہنا چاہیے کہ کتابیں لے آؤ میڈیکل کی، گھر بیٹھ کے خود پڑھ کے ڈاکٹر بن جاؤ، اور انجینئر کتابیں لے آؤ اور خود ہی انجینئر بن جاؤ۔ وہ بن سکتا ہے ایسے؟ یہاں تو بھائی نرسری میں آپ سکول میں بچہ داخل کراتے ہیں، اس کو الف با تا سا نہیں آتا، مدرسے میں بھیجتے ہیں، قاری صاحب پڑھاتے ہیں الف با تا سا اے بی سی ڈی جی۔ یہ جب جائیں گے بچے کو داخل کرائیں گے تو ایک معلم کی ضرورت ہے جو پڑھائے گا۔ اس لیے قرآن ڈائریکٹ اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی سمجھ میں کچھ آئے گا نہیں، تو سوائے وہ یضل بہ کثیرا جیسے آپ کے خطیب صاحب پڑھ رہے تھے، تو پھر گمراہی کے سوا کیا ملے گا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا آسان ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کس موقع پر یہ نازل ہوئی، اور اس لفظ کے لغت کے اندر ڈکشنری میں کتنے معنی ہیں، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلی آیتوں میں اور بعد والی آیتوں سے اس کا ربط کیا ہے، اس ربط کے مطابق 20 معنی ہوں، ان میں سے ایک معنی وہی چنے گا جس نے اصول تفسیر پڑھا ہوگا۔ پھر میں ان تمام ڈاکٹروں، پروفیسروں، ٹیچروں، ماسٹروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر ڈاکٹروں کے پاس مت جایا کرو، کتابیں لے آؤ حکمت والی، خود ہی معجونے بنا کے کھا لیا کرو۔ چلو ایلوپیتھی والی ڈاکٹر کی کتاب چوری کر کے لے آؤ اور خود ہی اس میں سے دوائیوں کا انتخاب کر کے کھاؤ، دیکھو اثر کیا ہوتا ہے تمہارا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے معبود تمہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر کتاب کے لیے معلم کی ضرورت ہے، ہر کتاب کے لیے معلم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں تو بھائی کمپیوٹر کلاس بچے لیتے ہیں، وہ تو گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر نہیں سیکھ، کتاب لے آئے بچہ خود ہی کمپیوٹر ماسٹر بن جائے۔ کریں ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس میں، گھر بیٹھے کر کے دکھائیں مجھے۔ معلم کی ضرورت ہے بھائی۔ تو قرآن صرف اکیلا نہیں آیا، قرآن اکیلا نہیں دے دیا کہ اسے پڑھو ترجمے سے پڑھو، ترجمے سے پڑھو۔ یہ ماسٹر کہتے ہیں ترجمے سے پڑھو، یہ سر جی تمہارے کہتے ہیں جی مولوی سے مت پڑھنا، اس لیے کہ مولوی اصول تفسیر جانتا ہے نا، مولوی سیاق و سباق جانتا ہے، مولوی شان نزول جانتا ہے، تو وہ آیت کی روح سمجھائے گا کہ بھائی اس کا یہ شان نزول ہے۔ ورنہ آپ ترجمہ پڑھیں گے تو سوائے گمراہی کی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آیت آئے گی لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ نماز دے نیڑے نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، گمراہ ہوگا نا۔ اب جب وہ پڑھے گا کسی استاد سے تو استاد کہیں گے لا تقربوا الصلاۃ، اس کے آگے ہے واو حالیہ، ایسے نہیں ترجمے پڑھے جاتے۔ پھر پڑھا جائے گا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سقارا، استاذ بتائے گا کہ بیٹے یہ جو لا تقربوا الصلاۃ کے آگے واو ہے نا، واو یہ گرامر میں واو حالیہ ہے، حالیہ ہے، اس حال میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نے نشہ کیا ہو۔ یہ واو حالیہ ہے، تو واو حالیہ ہے کیسے پتہ چلے گا؟ جب گرامر پڑھیں گے۔ لو ایک اور بات عالمانہ ہے،
درس نظامی کے کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے امام صاحب بھی جامعہ میں پڑھے ہیں محدث اعظم، ایک لفظ کا حقیقی معنی لینا اگر متعذر ہو تو پھر اس کا مرادی معنی لیا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ علم معانی سے۔ علم معانی باقاعدہ ایک علم ہے جو مدارس میں 8 سال بنتے ہیں عالم لگنے میں۔ 1 سال مدرسے میں بچہ پڑھ کے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھ کے آئے۔ 1 سال رہتا ہے بھاگ کے آ جاتا ہے، پگ باندھ لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مدرسے سے پڑھ کے آئے۔ 8 سال لگتے ہیں بچے کو عالم بننے میں۔ اور ہم جب پڑھتے تھے علم معنی ہمیں پڑھایا گیا، مختصر المعانی پڑھائی جاتی ہے، علم معنی کی کتاب، اس میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ اگر اس لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو، یعنی کوئی عذر پایا جائے حقیقی معنی مراد لینے میں، تو اس کا پھر مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ علم بہت بڑی چیز ہے، عالم دین بننا آسان ہے کوئی؟ لہٰذا یہ سمجھیے کہ قرآن مجید افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ اور اس کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بے نیاز رب فرماتا ہے میں نے کتاب بھی بھیجی ہے، ساتھ سمجھانے والا معلم کائنات اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی حکمتیں تمہیں سمجھاتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، شان و شوکت مصطفیٰ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے نام اقدس کے ساتھ اکثر استعمال ہوتا ہے، معلم کائنات۔ اور اس پر حضور کی حدیث بھی ہے، بعثت معلما، بعثت معلما۔ حضور نے فرمایا اللہ نے وہ جو معلم یعنی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رب قرآن میں کہتا ہے میرا معبود تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن اکیلا نہیں آیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قرآن بھی آیا ہے، ساتھ ایک نور بھی آیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ انٹرنیٹ پہ آپ بڑا پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پڑھا کریں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، یونیورسٹی کی ضرورت نہیں۔ نہ میڈیکل کالج بند کر دینے چاہیے، اسکول بند کر دینے چاہیے، بس انٹرنیٹ دن رات موبائل پہ دیکھا کرو۔ کہے جی میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے، کسی کو مسئلہ بتائیں نا، کہتا ہے انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھا ہے، انٹرنیٹ پہ۔ میں نے کہا تو نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے، میں نے قرآن میں دیکھا ہے۔ تو نے انٹرنیٹ میں دیکھا ہے، میں نے سیاستہ میں دیکھا ہے۔ ہم نے تو حدیث کی کتابوں کو کھنگالا ہے نا، حدیث کی کتابوں میں دیکھا ہے، تفسیروں میں پڑھا ہے۔ اگر پھر گھر بیٹھے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کوئی ضرورت نہیں۔ پھر معلم کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا 70 صحابہ کرام نہیں تھے، صحابہ صفا، جو ڈائریکٹ حضور سے تعلیم لیتے تھے؟ آج جاتے ہو مکہ پاک، مدینہ پاک، پوچھتے ہو جناب حاجی صاحب صحابہ صفا کا چبوترا کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا کرو گے چبوترے کو؟ کہیں گے ادھر نفل پڑھیں گے۔ میں نے کہا واہ مولا، اس چبوترے پہ نفل پڑھنا بھی ہمارے لیے برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ وہ چبوترا ہی تو ہے نا، کیا اس چبوترے کی فضیلت کیا ہے؟ کہتے یہ چبوترا وہ ہے جہاں آمنہ کے لال بیٹھ کر صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے لیے دروس قرآن، جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے، اور جب وہ قرآن کا درس دے تو غور سے قرآن پاک کا درس سننا۔ خطبات جمعہ یہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے ضمن میں آتے ہیں۔ عالم دین ہو جو دین کا علم پڑھا ہوا ہو، وہ جب خطبہ دے گا، درس دے گا، تو آپ کو قرآن و حدیث کے موتی ملیں گے۔ تو ایک حق اور ایک ذمہ داری قرآن مجید کے حوالے سے یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے کہ اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ اور اس دفعہ تراویح میں جو درس قرآن کا سلسلہ رہا ہے، میں صرف 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ایک معلم کی ضرورت ہے جو سمجھائے قرآن شریف۔ میں چند مثالیں دے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دعوت فرماتے تھے نا، کھانے کی دعوت،
تو محبت میں صحابہ کرام کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی آ جاتے تھے کہ چلو حضور کی زیارت کریں گے، پاس بیٹھیں گے، باتیں سنیں گی، سرکار کی ملاقات کریں گے۔ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے، صحابہ پہلے آ کے بیٹھ جاتے۔ جب کھانا تیار ہوتا، دسترخوان لگتا تو کھانا کھا کے تو صحابہ کرام پھر بھی بیٹھے رہتے، جاتے نہیں تھے کہ یہ وقت پھر ملے نہ ملے، زیارتیں بھی کرو، باتیں بھی سنو سرکار کی۔ کھانا تیار ہونے سے پہلے آتے اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہتے، بعد میں جاتے۔ باقاعدہ قرآن میں آیتیں اتر گئیں، آیتیں نازل ہو گئیں کہ تم اپنی محبتوں کو دیکھ رہے ہو، سرکار کی مصروفیت کو نہیں دیکھتے۔ آپ کی دکان پہ کوئی مہمان آ جائے تو آپ پابند ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ گھر میں مہمان آ جائے بندہ پابند ہو جاتا ہے نہیں ہوتا؟ بندہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے، مہمان کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی عزت اور محبوب کی مصروفیات اتنی پیاری ہیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ خیال کرو، تمہاری عقیدت اپنی جگہ، تمہاری محبت اپنی جگہ، تمہاری ارادت اپنی جگہ، مگر یہ بھی تو دیکھو تمہاری وجہ سے کئی کام ہیں جو حضور نہیں کر پائے۔ باقاعدہ قرآن میں آیتیں اتر آئیں، آیتیں نازل ہو گئیں کہ کھانا تیار ہونے سے پہلے مت آیا کرو، جو کھانے کے وقت بلایا اس وقت آؤ۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کسی نے بلایا ہو نا تو جس وقت بلایا اسی وقت جانا چاہیے، ورنہ پہلے جائیں گے تو وہ بھی ایک طرف گھڑی کو دیکھے گا، میں نے تو 7 بجے کہا تھا یہ 4 بجے آ گئے ہیں، وہ بیچارہ مصیبت میں پڑے گا وہ اپنی مصروفیت۔ دیکھیے میں ایک مثال صرف ایک دے رہا ہوں، ورنہ پورا قرآن تو ایک سمندر ہے۔ ذرا سوچو، صرف واقعہ سنانا مقصود نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں۔ افلا یتدبرون القرآن، ایک مقام صرف قرآن کا، صرف ایک مقام عرض کر رہا ہوں، پھر اندازہ لگاؤ پورے قرآن میں ہدایت کا کتنا سر چشمہ ہوگا۔ فرمایا کھانا تیار ہونے سے پہلے مت آنا، جب کھانا تیار ہو جائے، کھانے کا وقت ہو جائے، اس وقت آؤ، کھانا تناول کرو، اور جب حضور دعا فرما دیں، کھانے سے فراغت ہو جائے تو بیٹھنا بے مقصد ہے، مومن بے مقصد کام ہی نہیں کرتا۔ لہذا حکم ہوا کہ کھانے کے بعد جب فارغ ہو جائیں دعا حضور فرما دیں، فانتشروا، پھر اپنے اپنے گھروں کو منتشر ہو کے چلے جایا کرو۔ حضور کے اور اپنے ذاتی بھی کچھ کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں۔ اچھا پہلے زمانے میں ایک اور بات بتا دوں، چلو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ گھروں سے اجازت نہیں لیتے تھے لوگ، ڈائریکٹ کسی کے گھر جانا ہوتا نا، زمانہ جاہلیت میں حضور کے اعلان نبوت کے وقت جو ماحول تھا، کسی کے گھر جانا ہوتا تو نہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت، نہ ان سے اجازت، لوگ ڈائریکٹ اندر چلے جاتے تھے۔ اسلام جب آیا تو پھر انسان کو انسان بنایا نا، انسان کو انسان بنایا۔ پھر باقاعدہ قرآن مجید میں آیتیں نازل ہو گئیں کہ کسی کے گھر میں مت داخل ہو جب تک اجازت نہ لے لو، جب تک یہاں تک کہ پہلے تو یہ حکم آ گیا کہ اجازت کے بغیر گھروں میں مت داخل ہوا کرو، اجازت مانگو، اجازت ملے تو جاؤ۔ اب موجودہ دور میں اجازت لینے کی صورت کیا ہے؟ پہلے زمانے میں دستک ہوتی تھی، دروازہ بجانا۔ اس دور میں کہتے ہیں بزرگوں نے ہمیں، جب ہم پڑھتے تھے، ہمارے استاد اللہ ان کی قبر پر کرور رحمت نازل ہو، تفصیل سے ہمیں سمجھاتے تھے اس قرآن کی آیت کی، کہ فرماتے تھے فی زمانہ بیل آ گئی ہے، بیل بجاؤ۔ لیکن کئی لوگوں کی عادت ہے بیل بجاتے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ باقاعدہ قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں کہ اجازت صرف 3 بار ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار اجازت لینی ہے، یعنی 3 بار دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دفعہ کھٹکھٹایا، تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر کوئی نہیں آیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر 3 دفعہ جب بجا دیا کوئی نہیں آیا تو اب پھر دین اور قرآن کی آیت نازل ہوگی، پھر اب واپس چلے جاؤ۔ ممکن ہے وہ آدمی آنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، لہذا تم اپنے اب واپسی کرا لو، کیونکہ اجازت صرف 3 مرتبہ ہے۔ باقاعدہ آیتیں نازل ہوگی۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضور ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ اجازت 3 مرتبہ تھی نا، تو حضور کا طریقہ یہ تھا اجازت لینے کا، کسی کے ہاں ملاقات کے لیے جاتے تھے تو دروازے پہ حضور فرماتے السلام علیکم،
حضور نے فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ 3 مرتبہ پھر سرکار نے فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو چونکہ اجازت 3 مرتبہ، حضور واپس تشریف لے۔ جیسے ہی حضور واپس تشریف لائے وہ صحابی دوڑتے ہوئے پیچھے آ گئے کہ حضور آپ نے فرمایا اجازت صرف 3 مرتبہ ہے، میں نے 3 مرتبہ سلام کا اور تمہارا جواب ہی نہیں آیا، تو میں اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور جواب دیا میں نے، مگر السلام علیکم دعا ہے کہ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تو میں آہستہ سے کہتا تھا وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام، تاکہ آپ میری سلامتی کی دعا فرماتے ہو۔ حضور نے فرمایا بس اجازت 3 مرتبہ، ہم جو دروازہ کھڑکا کے ستیہ ناش کر دیتے ہیں، کوئی نہیں آئے۔ اور پھر یہ باتیں، اب میں صرف 2 مثالیں ابھی دی ہیں میں نے، اندازہ فرماؤ کہ کتنی باریکی کے ساتھ قرآن میں تعلیم ہے۔ ہمارے پاس تو فرصت نہیں نا قرآن سمجھنے، موبائل پہ ساری رات لگے رہتے ہیں۔ میرے پاس لوگ دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں بچہ ساری رات موبائل دیتے آنے لگا رہتا ہے، اور فجر دی اذان ہوندی تے سو جاتا ہے، نتیجہ آکھے لگتی دا منڈا آکھے لگتا ہے۔ فنا فی الموبائل پوری قوم ہو گئی۔ میں بھی جب سفر کرتا ہوں نا، سڑک کے کنارے دیکھے تو ادھر بھی موبائل، ایک ادھر موبائل، ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، آتی جاتی سفر میں جہاں دیکھے رات کا 1 بجے 2 بجے لوگ پلوں کے اوپر کھڑے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے، کان کے ساتھ ایک موبائل ادھر لگا ہوا ہے، ایک جیب میں پڑا ہوا ہے، ایک ٹوٹی ادھر لگی ہوئی ہے، پوری قوم فنا فی الموبائل ہوگی۔ اس کو کہاں وقت ملے گا نماز پڑھنے کا؟ اس کو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، باقی ہر کام کے لیے وقت ہے۔ ہاں، صرف نماز کے لیے وقت نہیں، ہر کام کے لیے وقت ہے۔ بہرحال تیسری چیز کیا میں بیان کر رہا تھا، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا۔ کتاب ہدایت ہے نا، تو اس کی ہدایت ہمارے لیے ہے، سرچشمہ ہدایت، منبع ہدایت۔ تو ہدایت پانے کے لیے کچھ وقت نکالا کرو، کچھ درس سنا کرو، جمعے میں اول وقت آیا کرو، تاکہ کچھ قرآن کی باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ اور اس کا چوتھا حق اور چوتھی ذمہ داری اور چوتھا مطالبہ قرآن کا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ جو کچھ قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، جو کچھ سیکھا ہے، غور و فکر کیا ہے، سمجھا، اس پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ عمل بالقرآن، جو قرآن سیکھا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اور اس پر میرے خیال کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں، کیونکہ عمل تو عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اس پر میں کیا سمجھاؤں؟ اس پر صرف عرض ہی کی جا سکتی ہے کہ ہمیں قرآن کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آخری مطالبہ قرآن کا، آخری ذمہ داری اور آخری حق مسلمانوں پر قرآن مجید کا یہ ہے کہ جو بات قرآن کی آپ کے سمجھ میں آئی ہے اسے آگے پھیلایا جائے، قرآن کی تعلیم کو پھیلایا جائے، قرآن کے پیغام کو پھیلایا جائے۔ جو باتیں آپ کو درس میں، جمعے میں، آپ کسی درس میں ہیں، قرآن جمعے کے اجتماع میں، کسی دینی محفل میں بیٹھے، دوران محفل، دوران گفتگو بیان کرنے والے نے جو قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی ہیں، بیان کی ہیں، اور ان کی آپ کو اچھی طرح سے تفہیم ہو گئی ہے، یعنی سمجھ آ گئی ہے، پھر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حق اور ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، ایک بہت بڑا مطالبہ ہے، جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بتائیں اور سکھلائیں۔ یہ غالباً 5 ہیں، 5 مطالبات، 5 ذمہ داریاں قرآن کی، 5 حقوق ہمارے اوپر۔ چونکہ ختم قرآن کی محفل تھی، میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر میں کچھ گفتگو آج کر دوں۔ آخری بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے، یہ اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکا، ہر کتاب میں تحریف ہوئی ہے، یہاں تک کہ تورات نازل ہوئی، تغیر و تبدل ہو گیا، انجیل نازل ہوئی، تغیر و تبدل ہو گیا، زبور نازل ہوئی، تبدیل کر دی گئی، تمام آسمانی کتابوں میں تغیر و تبدل ہو گیا، لیکن واحد کتاب قرآن ہے، اس میں ذرہ برابر زیر زبر پیش کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکا۔ اس لیے نہیں کر سکا، کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب نے نہیں لیا، صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں۔ اور آخری بات بڑے غور سے سن لے، جس طرح قرآن سارے کا سارا محفوظ ہے، یہ شیعہ جی، یہ وہابی ہے جی، یہ اہل حدیث ہے جی، یہ دیوبندر ہے، یہ اہل سنت ہے، جتنے بھی مسلک و عقیدے، کتنے فرقے، کتنے مسلک، کتنی جماعتیں، کتنے ملک پوری دنیا میں، امریکہ میں جائیں، افریقہ میں جائیں، جہاں جائیں گے قرآن سب کے پاس ایک ہی ہے، سب کی الماری میں قرآن، اتنے عقیدے مگر قرآن ایک۔ کیوں؟ اللہ کے نے فرمایا میں نے اتارا ہے قرآن، اس کی حفاظت میرے ذمے ہے، اس کا کوئی زیر زبر پیش الف واو یا اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکے۔ سن لو حضور کے غلاموں، جس طرح قرآن محفوظ ہے، میں نہیں کہتا، غیر مسلم مفکرین نے کہا کہ پوری کائنات میں واحد ہستی محمد رسول اللہ کی ہے، مستشرقین نے لکھا، غیر مسلم مفکرین نے، دانشوروں نے لکھا کہ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح واحد ہستی، واحد شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر مسلموں نے لکھا جن کی پوری زندگی کتابوں میں محفوظ ہے، جسے کہتے ہیں سیرت النبی، سیرت رسول عربی، سیرت مصطفیٰ۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح سیرت مصطفیٰ بھی محفوظ ہے۔ ادائیں، حضور کی ادائیں محفوظ، حضور کی پوری حیات محفوظ، لہذا ایک ہے قرآن، ایک ہے صاحب قرآن۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے دلوں میں جہاں قرآن کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، وہاں صاحب قرآن کی عظمت بھی موجود ہے۔ حضور کی ایک ایک ادا آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی، حیات رسول، سیرت رسول، مختلف عنوانات ہیں۔ اب دیکھیے سیرت رسول کا میں ایک صرف بات بتاتا ہوں، قرآن کی زیر زبر میں تبدیلی نہیں آتی نا، تو حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، یتیموں پر شفقت کیا کرو، یتیموں پہ نرم رویہ رکھا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی کفالت کی، یتیم کی پرورش کی، اس کی سرپرستی کی، حضور نے یہ دونوں انگلیاں ملا کے فرمایا جنت میں میرے ساتھ وہ شخص اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یہ انگلی میں۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو واقعہ حضور کی حدیث سنائی ہے، جب بھی کوئی حدیث سنانے والا سنائے گا نا، وہ سنائے گا نہیں جب تک دونوں انگلیاں ملا کر دکھائے گا نہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ میں نے اشارے میں سب کچھ سمجھا دیا، اشارے میں سب کچھ سمجھا دیا۔ حضور کی ہر ادا محفوظ ہے، ہر ادا محفوظ ہے، یہ ادا بھی محفوظ ہے۔ سرکار نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلیاں ملی ہیں۔ جو بھی عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مولوی ہو، جو بھی حدیث سنائے گا وہ کر کے دکھائے گا حضور نے یوں انگلیاں ملائی تھی، جس طرح قرآن کا حرف حرف، لفظ لفظ، زیر زبر پیش محفوظ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، مدینے والے کی ہر ادا سیرت کی کتابوں میں، حیات رسول کی کتابوں میں تمام ادائیں بھی محفوظ ہیں۔ پوری گفتگو کا رزلٹ و نتیجہ اور نچوڑ یہ عطر ہے پوری تقریر کا، نہ قرآن کے بغیر گزارا ہے، نہ صاحب قرآن کے بغیر نہ قرآن کے بغیر گزارا، نہ صاحب۔ اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال نے کہا تھا کہ خار از محجور یہ قرآن شدی، فارسی کا شعر ہے ڈاکٹر اقبال، خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اقبال کہتے ہیں یہ جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے نا، جگہ جگہ رسوا ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ قرآن کو بھی چھوڑ دیا، صاحب قرآن سے بھی تعلق کمزور ہو گیا، قرآن سے بھی تعلق کمزور، صاحب قرآن سے بھی تعلق کمزور،
تو اس کے نتیجے میں خار ہو رہا ہے ذلیل ہو رہا ہے رسوا ہو رہا ہے، اور کہتا ہے دن میرے پیڑے آ گئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں خار از مہجوریے قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوراں شدی۔ اقبال کہتا ہے دن تیرے پیڑے نہیں آئے، تو نے قرآن سے تعلق کمزور کر لیا ہے، صاحب قرآن سے تعلق کمزور کر لیا۔ ایک اور شاعر نے اسے اپنے انداز میں بیان کیا، بات ایک ہی ہے اقبال کی، وہ کہتے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، کیونکہ مسلمان تو قرآن سے بھی تعلق رکھتا ہے، صاحب قرآن سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عدالت میں قسمیں کھاؤ قرآن جیب میں ڈال کے لے جاؤ، سودا بیچنا اللہ کی قسمیں کھاؤ قرآن کی قسم، اللہ دی قسمیں قرآن دی قسمیں، مینوں ایک گھر 500 جی پیندا ہے۔ عدالتوں میں قسمیں کھاؤ، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے عدالتوں میں ٹاؤٹ ملتے ہیں۔ میرے تو علم میں نہیں تھا، وہاں ایک وکیل میرا دوست ہے، میٹرک تک ہم اکٹھے پڑھتے رہے، تو مجھے کہنے لگا میں نے چیمبر نیا بنایا، کبھی آؤ دعا بھی کر جاؤ۔ میں گیا تو وہاں ایک 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، جیب میں چھوٹا سا قرآن رکھا ہوا ہے، وہ لوگوں سے پیسے لیتا، اس کا کام مجھے نہیں پتا، تو وہ وکیل نے مجھے بتا، اس نے کہا جی یہ پیسے لیتا ہے، جس قسم کی مرضی قسم عدالت میں جا کے دے دو۔ وہ چھوٹا سا قرآن ادھر رکھا ہے، نکال کے عدالت میں کہتا ہے جی اے قسم ہے جی، میں خود ویندا سا پیا جی، پیسے لو جیسی مرضی قسمیں دلوا دو، یہ حال ہے۔ میں نے کان پکڑ لیے، میں نے اپنا جو فرینڈ دوست تھا میرا وکیل، میں نے کہا یار لمان والحفیظ، میں تو آئندہ تیرے چیمبر میں نہیں آتا، آج یہ دیکھا ہے کل کو کچھ اور دیکھ لوں۔ اس نے کہا پتہ نہیں ایسے ہی ہو، میں نے کہنے لگا اتنے حضرت صاحب اسی پتہ نہیں روز کی وہنے ہاں، جھوٹیاں کہانیاں بنا کے لوگ آندے، قسماں چکتے قرآن دیاں، دودھ پتر دی قسم، مینوں قرآن دی قسم، مینوں رب دی قسم، اتنے پتہ نہیں کی ہوندا ہے۔ میں نے کہا بدقسمتی اس قوم کی، قرآن تو تھا کتاب ہدایت، قرآن تو تھا، اسے پڑھ کے عمل کرو، ہم نے جہیز میں دے دیا۔ بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں نا، قرآن اس کے سر کے اوپر ایسے اٹھا کے جا رہا ہے، نیچے بچی جا رہی ہے، وہ جیسے لپیٹ کے دیا تھا اسی طرح 20 سال شادی کو ہو گئے، 6 بچے بھی ہو گئے، قرآن اسی طرح بند پڑا ہوا ہے۔ کیا فائدہ جہیز میں قرآن دینے، وہ ریشمی غلاف میں لپٹا ہوا ہے۔ باقی دیکھے ہر چیز کو روزانہ صفائی کرتے ہیں، کئی گھروں میں نے دیکھا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، وہ غلاف پہ جو ہے گرد و غبار کی تہیں جمی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح جہیز میں آیا تھا اسی طرح بند پڑا ہوا ہے۔ کون غور کرے گا، کون غور کرے گا، کون سوچے گا ان باتوں کا؟ پھر کہتے ہیں جی کاروبار نہیں چلتا جی، اور جی منڈا مینوں سیدھا ہو گیا ہے، اور منڈا میرے کو آکھڑیا میرا پتر، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے، یہ ہمارے اپنے ہی عمل ہے۔ میں نے کہا ہم اللہ رسول کی کتنی فرما برداری ہے، اللہ رسول کی فرما برداری تم کرتے نہیں، کہتے ہو پتر فرما بردار نہیں جی، تی فرما بردار نہیں، تم اللہ رسول کے فرما بردار بنو نا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے جانور بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ پتر تینوں اوکھا ہویا نا، آتا جی میرا منڈا مینوں گسدہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا سوچو پھر کیا وجہ کیا ہے۔ امام بن احمد بن حنبل کی بات دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں۔ حضرت بشر حافی شراب کا کاروبار تھا، شرابی تھے اور شراب کا کارخانہ تھا، ان کا کارخانہ چلاتے تھے شراب کا۔ گلی میں آ رہے تھے، شراب کے نشے میں دھت تھے، گلی میں گزر رہے تھے تو کاغذ کا ایک ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا جس پہ لکھا تھا اللہ۔ شرابی آدمی، کارخانہ شراب کا، وہ نظر پڑی نا کہ اللہ کا نام لکھا تھا، تو مسلمان نا بشر، وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا تو دل میں سوچا میرے اللہ کا نام لکھا ہے، شراب پی ہوئی ہے، شراب کے نشے میں مست ہے، وہ نام کو چوما اللہ کا نام، اس پر مٹی گرد و غبار اس کو صاف کیا، صاف کر کے عطر لگایا، عطر لگا کے قرآن مجید میں رکھ کر اونچی جگہ رکھ دیا۔ شہر بغداد کے جو اللہ کے ولی تھے انہیں حکم ہوا کہ جاؤ بشر کو جا کے ہمارا سلام کہو، اور سلام کہہ کے میرا پیغام بھی دے دو
اشارہ ہوا، القاء ہوا، جاؤ بشر کو کہو اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، میں نے تجھے قابل عزت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب گئے شراب خانے کے، دروازے پہ دستک دی نا تو چوکیدار آئے، انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ شراب خانہ، آپ مسجد نہیں ہے، نہ درس ہے نہ مسجد ہے نہ دربار ہے، آپ کدھر آ گئے؟ یہ تو شراب خانہ ہے۔ فرمایا نہیں مجھے یہاں ہی کام ہے آج۔ انہوں نے کہا یار یہ حضرت صاحب چنگے نہیں تھے، شراب خانے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں یار میں نے بشر سے ملنا ہے، بشر سے ملواؤ۔ حضرت وہ تو شراب کے نشے میں مست ہے، اس کے منہ سے جاگ چھوٹ رہی ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ فرمایا جاؤ اس کے جا کے کہو فلاں آدمی ملنے آیا ہے۔ انہوں نے جھنجھوڑا اٹھایا بات کر، وہ شراب کے نشے میں تھا، تھوڑا سا ہوش آیا، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے کہ وہ بزرگ آئے تجھے ملنے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ بزرگوں کا میرے ساتھ کیا، میں تو اس لائن کا بندہ ہی نہیں۔ کہتے نہیں بول کے آ گئے کسی اور سے ملنا ہوگا، نام کی غلطی لگ گئی۔ ان کا چلو گل تو سنو نا، پاویں بھول گئے نے۔ مالک کو لے آئے پکڑ دکڑ کے نا شرابی کو، انہوں نے کہا بشر میں رب کا سلام لے کے آیا ہوں، تیرے رب نے سلام بھیجا ہے، اللہ فرماتا ہے تو نے میرے نام کا احترام کیا، تو نے میرے نام کی عزت کی، میں نے تجھے قابل احترام و قابل عزت بنا دیا۔ اس کا عمل توبہ بن گیا۔ بشر حافی کا یہ عمل، ان کا نام بشر تھا، حافی تو بعد میں پڑھا نا، وہ بھی میں بتاتا ہوں کیا۔ اسی وقت وہ منہ صاف کیا، جاگ نکل رہی تھی، غسل کیا، اس نے نہایا دھویا، کپڑے بدلے، دل کی دنیا بدل چکی تھی، دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ پھر حالت یہ ہو گئی، دنیا نے دیکھا اس کی تہجد، اشراق، چاش، توابین، کوئی نفل نماز بھی اس کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ شراب، کارخانہ شانہ، ہر شے ختم، ہر شے ختم، بس اس کے پکے ڈیرے مسجد میں لگ گئے۔ ایسی زندگی بدلی، ایسی زندگی بدلی۔ جن راستوں سے چلتا تھا، جن راستوں پہ وہ بشر، اور جب یہ اللہ کا سلام بھی ملا اور پیغام بھی ملا کہ تو نے میرے نام کی عزت کی، ہم نے تجھے قابل عزت بنا دی، تو اس وقت وہ ننگے پاؤں تھا بشر۔ ساری زندگی بشر نے جوتا نہیں پہنا۔ کیا میری توبہ قبول ہوئی تھی، رب کا سلام آیا تھا، اس وقت میں ننگے پاؤں تھا۔ بشر نے قسم کھا لی آج کے بعد جوتا نہیں پہنوں گا، جوتا نہیں پہنوں گا۔ اسی حال میں مجھے اللہ کا سلام ملا، پیغام ملا، میرے اوپر رب نے کرم کیا تو میں ننگے پاؤں تھا، شکرانے کے لیے زندگی بھر جوتا نہیں پہنوں گا۔ نام بن گیا بشر حافی۔ حافی کا معنی ہے ننگے پاؤں والا۔ اب بشر جب گلیوں میں چلتا تھا تو جانور گوبر نہیں کرتے تھے جن راستوں پہ وہ چلتا تھا۔ ہمارا بیٹا نہیں بات مانتا، آگے سے گالیاں نکالتا ہے، بیٹا سیدھا ہو جاتا ہے، جو اللہ اور رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے پھر ہر شے اس کی فرما بردار بنتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کتنا بڑا نام ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں ذرا، امام احمد بن حنبل مجتہد ہیں، مجتہد فقہ کے امام، اور بشر حافی ان پڑھ بندہ، شراب کا کاروبار تھا، کوئی عالم نہیں، کوئی پڑھا نہیں، کچھ نہیں، لیکن ایک عمل ایسا، لفظ اللہ کاغذ پہ لکھا، زمین پہ گرا ملا، مٹی لگی ہوئی تھی، جاڑا صاف کیا، عطر لگایا، اونچی جگہ رکھا، احترام کیا، عزت کی۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے نام کی عزت کی، میں نے تیرے نام کی عزت کر دی۔ احمد بن حنبل کو خواب میں اشارہ ہوا کہ شہر بغداد میں اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے سب سے زیادہ مقام بشر کا ہے۔ امام احمد بن حنبل دن کو ممبر پہ درس دیتے تھے، مصلی پہ نمازیں پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ جب ساری دنیا سو جاتی تھی چپکے سے گھر سے نکلتے تھے، بشر کے پاؤں دباتے، ٹانگیں دباتے تھے، بشر حافی کے پاؤں دباتے، ٹانگیں دباتے تھے۔ ایک دن کسی نے دیکھ لیا کہ امام احمد بن حنبل رات کو 1 بجے نکلتا ہے، جاتا کہاں ہے؟ پیچھے پیچھے گیا، دیکھا کہ امام احمد بن حنبل بشر حافی دیوار کے ساتھ مسجد میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہے۔ امام احمد بن حنبل پاؤں بھی دبا رہا ہے، پنڈلیاں بھی دبا رہا ہے۔ جب باہر نکلے نا امام محمد، اس نے کہا حضرت آپ امام ہیں وقت کے،
मुज्तहिद हैं, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फकीह और मुज्तहिद, ये फकीर सा आदमी इसके पांव दबाते फिरते हैं। आपको अपने आपके इल्म का लिहाज नहीं है। आप शरीयत के आलिम, इतने बड़े आलिम, और दरवेश मस्ताल के पांव दबाते हैं आप। इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ठीक है, शरीयत को मैं ज्यादा जानता हूँ, शरीयत वाले को ये ज्यादा जानता है। आमिर नंबर फरमाया ठीक है, शरीयत को मैं ज्यादा जानता हूँ, मगर शरीयत वाले को ये ज्यादा जानता हूँ, मैं इसलिए इसके पाँव दबाता हूँ। और बुजुर्गों ने लिखा है कि फैज़ की इब्तिदा पाँव दबाने से होती है। फैज़ की इब्तिदा माँ के पाँव दबाया करो। फैज़ लेना है ना, बाप के पाँव दबाया करो, मुर्शिद के पाँव दबाया करो, उस्ताद के पाँव दबाया करो, क्योंकि बुजुर्गों ने तसव्वुफ की किताबों में लिखा है फैज़ की इब्तिदा पाँव दबाने से होती है। माँ के पाँव दबा के सोया करो, बाप के खिदमत करके सोया करो। याद रखो, जिसको मिला आइजी से मिला, जिसको मिला इनकिसारी से मिला। इमाम अहमद बिन हंबल, मैं बात मुकम्मल कर दूं, थक तो नहीं गए? मेरे इख्तियार में नहीं होता, फिर मुझे एहसास नहीं है कि वक्त ज़्यादा हो गया। मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ। वो इमाम अहमद बिन हंबल दर्स दे रहे, मदरसे में पढ़ा रहे थे, मुज्तहिद हैं फिक़ह के इमाम। एक औरत आ गई, उसने पर्दा किया हुआ है, बापर्दा औरत, वो मसला पूछने आई। औरत कहती है हज़रत जी एक मसला पूछ रहे हैं। फरमाया पूछो बेटा क्या मसला है? कहती है मैंने उस ज़माने में रात को काफ़िले चलते थे ना, और वो उनमें चिराग होते थे, लाइटें होती थी, जैसे बत्तियाँ होती हैं, और अंधेरे में लाइटें लेके चलते थे काफ़िले, ऊँटों के काफ़िले। रात का वक्त हो गया तो ऊँटों का एक काफ़िला उस खातून के घर के करीब मैदान था, वहाँ वो काफ़िला रात को ठहरा तो पूरे हर ऊँट पर एक किंदील लगी हुई थी। वो किंदील रोशन थी ना, तो उस बीबी के घर में चिराग में तेल ख़त्म हो गया, तो उसने वो उस रोशनी में सूत काता था, पराई रोशनी में। ये देखिए अल्लाह वालों, हमारा क्या हाल है। फिर कहते हैं वो मेरा मुंडा नहीं, मेरी गल मंदा, और मैंने सीधा हो गया, ती मैनू आकड़ दी अगों। उसने कहा कि मैंने पराई रोशनी में सूत काता है, पराई रोशनी में, इसकी कमाई मेरे लिए जायज़ है या नाजायज़? हजरत जी दीन बहुत दूर है, दीन ले होना है ऐसा, दीन बहुत दूर की बात है, पहले अमल करके तो दिखाओ ना। मस्जिद में तू कभी नजर नहीं आया, जुमे में तू कभी नजर नहीं आया, तू दीन क्या लाएगा? उसने कहा हज़रत जी पराई रोशनी में सूत काता है, इसकी कमाई मेरे लिए जायज़ है या नाजायज़? इमाम अहमद बिन हंबल के पाँव तले से ज़मीन निकल गई, एकदम चौंके इमाम अहमद। फरमाया बीबी मसला बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तू है कौन? वो खातून बोली, औरत कहने लगी हजरत जी तारुफ नहीं करते ना, ज़ात पात पूछते हैं, मसला बता दें, मैं जो भी हूँ मसला बताएं। फरमाया नहीं नहीं, मसला बाद में बताऊंगा, तू है कौन? उसने बताया नहीं, कहती नहीं मसला बता दे, मैं जो भी हूँ, मैं मसला पूछने। तो आपने ना सर झुका के फरमाया लगता है तू बिशराफी की हमशीरा है, लगता है तो बिशराफी की, ये तकवा मिला है तो ऐसे लोगों को मिला है। जामे मस्जिद बगदाद में नमाज फजर पढ़ के नमाजी निकले ना, तो एक नमाजी ने चीख मारी, उसकी चीख निकल गई, दूसरे नमाजियों ने उसे पकड़ा, इसे कोई बिच्छू ना काट गया हो, सांप ना काट गया, क्या हुआ है? उनका हाजी साहब, नमाजी साहब खैर है? उन्होंने कहा नहीं यार, लगता है बिशराफी का इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा लगता है बिशराफी फौत हो गया। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता चला? हमने तो कोई खबर ऐलान इतला नहीं सुनी। उन्होंने कहा नहीं, ये जो गोबर पड़ा है ना, गली में गोबर पड़ा है, ये बताता है कि बेशराफी का इंतकाल हो गया।
اس نے کہا یہاں سے بشر گزرتا تھا، یہ جب سے بشر نے توبہ کی ہے اور اس پہ اللہ کا کرم ہوا ہے، توبہ قبول ہوئی ہے، جن راستوں سے بشر آفی گزرتے تھے جانور گوبر نہیں کرتے تھے، تو آج اس راستے پر جو بشر کی گزرگاہ ہے یہاں گوبر پڑا ہے، یہ گوبر بتا رہا ہے جانور نے گوبر اس لیے کیا کہ بشر کا انتقال ہو گیا، اب یہاں سے تھوڑا ہی گزرے گا وہ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے کائنات اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ شیر جنگل میں حضرت سفینہ کی طرف دوڑتا ہوا آیا، شیر انسان کو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت سفینہ جنگل میں جا رہے تھے، شیر دھاڑتا چنگھاڑتا ہوا کھانے کے لیے حملہ آور ہوا نا، تو حضرت سفینہ نے کہا یا ابا الحارث، او جنگل کے بادشاہ، میری طرف ذرا ہوش سے آنا، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے والے کا غلام ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ انہوں نے کہا جی میں جنگل کے بادشاہ، میری طرف ذرا ہوش سے آنا، میں بھی کوئی ایویں نہیں، انا مولا رسول اللہ، میں مدینے والے کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ شیر نے دو ملانی شروع کر دی نا تو گردن جھکا کر حضرت سفینہ میں سر رکھ دیا۔ مشکات شریف پڑھو باب الکرامات، سر حضرت سفینہ کے قدموں میں شیر نے رکھا ہے، اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے، جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ شیر نے کہا تو مدینے والے کا غلام ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ وہ غلام بن کے تو دیکھو، غلامی اختیار تو کرو۔ مسجد میں غیر حاضریاں ہی غیر حاضریاں، کہتا جی یہ بڑا عاشق رسول ہے، میں کہ 100 روپیہ چندہ لین واسطے تو انہوں عاشق رسول بنا دیتا ہے، پورا مہینہ ہے مینوں مسیتے دسیا نہیں، روزیاں دا سارا مہینہ لنگ گیا ہے، میں کہ ایڈا بھی نہ گر، یہ جی بڑے عاشق رسول نے 100 روپیہ نہ مسیت نو دیتا ہے، میں کہ مسیتے 5 ٹائم تے روزے میں انہوں نے کدی ویکھیا نہیں، ایڈے وڈے عاشق رسول نے جڑے نماز تو ہی آوازار نے، مسیت تو آوازار نے، تے تو انہوں نے عاشق رسول بنایا۔ ساڑیاں مسجداں خالی نے، ساڑی بری حالت ہے، آبادی ویکھو مسلمانہ دی، تے مسجداں بھی تناسب ویکھو نمازیاں دا۔ مینوں آکھو گے جی مدینہ مسجد بڑی آباد ہے، میں من لینا بڑی آباد ہے، پوری مسجد بھر جاندی نمازیاں دا، پر آبادی بھی ویکھو تے محلہ ویکھو، آبادی دا تناسب گنو کنے، آبادی مسلمان کنے تے مسجداں دے نمازی کنے، تے پھر ایدی کدی ذمہ داری مسجداں بھرنیاں؟ یہ ذمہ داری کنہ دی ہے؟ اہل محلہ دی۔ مسجد آنڈی گوانڈی، کتاباں پڑھو نا، مسجد نو آباد کرنا مسجد آنڈیاں گوانڈیاں دا فرض ہے، انہاں دی ذمہ داری ہے مسجد نو آباد کرنا، مسجد دی صفائی ستھرائی، ایدی آبادی دا خیال کرنا۔ اے جڑی ساڈے اندر نماز تو بے رغبتی ہے نا، انہیں سانو تباہ کر دیتا، ساڈی بے برکتی، ساڈی نوست، یہ ساری ایدی جڑ جیڑی ہے یہ نماز تو دوری ہے۔ ساڈے گھراں وچ نماز کوئی نہیں، ساڈے گھراں چ اے سی بھی لگا ہے، ہر قسم دیاں سہولتاں نے، بڑے اعلیٰ قالین بھی وچھائے نے، سی ڈرائنگ روم بھی ساڈا بڑا شاندار ہے، صوفے بڑے قیمتی نے، ہر کمرے ہر تھی نو وکھرا اے سی، ہر منڈے نو وکھرا اے سی، ساریاں نعمتاں، میں کہ صرف نماز نہیں ساڈے گھر وچ باقی ہر شے ہے۔ ایک نماز نہیں، ایک قرآن نہیں۔ میں جتھے جا رہے ہیں میں ایک پیغام سمجھ کے اور اپنی نجات واسطے، میں نہ او میرے نبی پاک دے غلاموں، دو چیزاں نال پیار کر لو، دو چیزاں نال پیار کرو، ایک 5 ٹائم دی نماز، ایک اللہ دا قرآن۔ سونے نبی پاک نے فرمایا ہے، دنیا تو جاندیاں بیٹی زہرا پاک نو فرمایا، دنیا تو وصال تو چند سیکنڈ چند لمحے پہلے حضور نے زہرا پاک نو فرمایا، بیٹی میرے بعد نماز 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 نماز، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، بیٹی میرے بعد نماز دا خیال رکھنا، میرے بعد نماز دا خیال رکھنا، میرے بعد نماز دا خیال رکھنا۔
اور خطبہ حجت الوداع تو واپسی دے غدیر خم دے موقع تے فرمایا تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دا قرآن، ایک اہل بیت۔ جدوں تک انہاں نال وابستہ رہو گے لن تدلوا بعدی، میرے بعد کدی بھی گمراہ نہیں ہو۔ آؤ دو چیزاں گھراں وچ لے آئیے، اپنی ذات وچ بھی دو چیزاں لے کے آئیے، ایک اللہ پاک دا قرآن، ایک 5 وقت دی نماز۔ یہ مسجد دی حاضری 5 ٹائم دی یہ بڑی عطا ہے، یہ رب دی بڑی عطا ہے۔ سونے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو 5 ویلے مسیتی نماز پڑھدیاں جاندیاں بھی ویکھو تے آندیاں بھی ویکھو نا، او دے ایمان دے گواہ بن جاؤ، او دے ایمان دے گواہ بن جاؤ۔ لوکاں نو آکھو میں گواہی دینا ہے مومن ہے، اے مومن ہے۔ تانوں بندے پوچھن گے تو کیویں گواہی دینا ہے، اسی آکھاں گے ساڈے نبی پاک نے فرمایا جیڑا 5 ویلے مسیتے نماز پڑھن آندا بھی ویکھو تے نماز پڑھ کے جاندا بھی ویکھو، او دے ایمان دی گواہی دیو، اے مومن ہے، اے مومن ہے، اے مومن ہے۔ کیونکہ مومن دی پہچان نماز ہے، مسلمان دی پہچان نماز ہے۔ اے دے بغیر مسلمان کہلانا یہی قابل غور ہے کہ مسلمان دے اوتے سب تو وڈی ذمہ داری فریضہ 5 وقت دی نماز ہے۔ آؤ دعا منگیے، عمل دی ضرورت ہے۔ واز تقریراں درس بڑے ہوندے نے لیکن عمل تو بسی بڑے دور ہاں۔ دعا کریے، یہ 29ویں رات ہے، کل چند نظر آ گیا تو پھر یہ آخری رات ہونی رمضان شریف دی۔ اسی ایک ہی دعا کریے، ربا سانو اپنا فرما بردار بنا لے۔ بشر آفی تیرا فرما بردار بنیا تے ہر شے دی فرما بردار ہوگی تے اسی مڑ تو پھڑیے نا 100 ہتھ رسا تے سیرے تے گنڈ۔ اسی آکھی یا اللہ سانو اپنا فرما بردار، جدو فرما بردار بنا لینا سونے رب نے پھر نماز رہنی ساڈی۔ یا اللہ سانو تو اپنا فرما بردار بنا، 5 ٹائم دا نمازی بنا دے، قرآن دی محبت تلاوت توفیق اس مسجد میں جو اہتمام کیتا گیا ہے قبول فرما۔ اس مسجد نو یا اللہ قیامت تک آباد و شاد فرما۔ ختم قرآن دا جڑا اہتمام کیتا ہے جنہ ساتھیاں سنگیاں نے پورے رمضان شریف مسجد نمازاں پڑھیاں، تراویح پڑھی، مسجد دی خدمت کیتی، اج ختم قرآن وچ حصہ پایا، سارے دا نظرانہ، سارے دی محبتاں، سب دی عبادت ذکر اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ یہ آخری عشرے دی تاک رات ہے، سونے نبی پاک نے فرمایا آخری عشرے دی تاک راتاں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ ربا اس رات دے صدقے، اس رات دی برکت نہ ساڈی دنیا بھی اچھی فرما، ساڈی آخرت بھی اچھی فرما۔ حاجی محمد افضل صاحب نے اپنے والدین دے ایصال ثواب واسطے جو گائے بگائے محفلاں بھی کراندے نے، اہتمام کردے نے، انہاں دا اہتمام انتظام قبول فرما۔ جدوں انہاں نے مسجد دا نظام سانبھیا نا، جدوں دا سونی مسجد بنائی، رب دا گھر سونا بنایا ہے، یا اللہ انہاں دا گھر بھی سونا بنا دے تے سونے نبی پاک دے صدقے نیک صالح ولی صفت بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ انہاں تیرے گھر نو آباد کیتا ہے تو انہاں دے گھر نو آباد فرما۔ ربا کرم کر، اپنی رحمت فرما، تیرے خزانے وچ کوئی کمی نہیں مالک۔ جن نے بے اولاد نے صدقہ زہرا پاک دے لالاں دا شہزادیاں دا سب نو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ زہرا پاک دے صدقے، حسنین کریمین دے صدقے، رمضان پاک دیاں برکتاں نال ساریاں مریضاں بیماراں نو شفا، صحت، تندرستی عطا فرما، روزی عزت والی عطا فرما، مردی واری کلمہ نصیب فرمائی، خاتمہ ایمان تے فرمائی۔ اے ربا اعتکاف بیٹھے جڑے سرکار دے غلام، انہاں دے اعتکاف قبول فرما، ساریاں قبول فرما، افطاریاں قبول فرما، نمازاں جمعے تراویحاں قبول فرما، اپنی رحمت عطا کر، فضل عطا کر۔ جو جو مراداں حاجتاں لوگ اپنے دلاں وچ رکھدے نے، ربا تیری بارگاہ وچ گناہ گار ہاتھ پھیلائے نے، اپنے فضل نال، اپنے کرم نال سب دیاں مراداں پوریاں فرما، سب دیاں دعاواں نو قبول فرما۔ اس ختم قرآن نو قبول فرما کے ایدا ثواب اسی نبی پاک دی ساری امت دی نظر کرنے قبول فرما۔ میرے سونے نبی پاک دی ساری امت دی مغفرت فرما۔ حاجی محمد افضل صاحب انہاں دے والدین دی مغفرت فرما، انہاں دے درجات بلند فرما۔ انہاں دے بھائی صفدر صاحب انہاں دے شانہ بشانہ چل دے نے، موقع با موقع وہ بڑی خدمت کر دیں، تعاون کر دیں، اور اس مسجد دے تمام نمازی، تمام معاونین جڑے افضل صاحب دے ساتھی نے، رفقا نے، انہاں نال قدم ملا کے، کندھے نال کندھا ملا کے اس مسجد نو آباد کرن دی، ایدی تعمیر و ترقی واسطے کوشش محنت کر دیں۔ میں سارے واسطے دعا کرنا، ربا کسے نو محروم نہ رکھی، سب نو پاک لا، سب دیاں عزتاں تے شرما رکھ، سب تے کرم تے فضل فرما دے۔ ربنا تقبل دعا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔
اللہ